السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسلامک 3 منتھ کے کورس دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں، ایڈمیشن لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ 3 مہینے کا اسلامک کورس کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام کی بنیادی نالج، بنیادی علم آپ لوگوں کو حاصل ہوگا، تو آپ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ 7417810799 پر آپ کال یا واٹس ایپ SMS کر کے اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ 7:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک آپ کا کال بھی ریسیو ہوگا، آپ کو واٹس ایپ اور ای میل کا آنسر بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہفتے میں 2 یا 3 کلاسز ہوا کریں گی بس، وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد۔ تو خواتین ہماری بڑے آسانی کے ساتھ یہ کورس کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں اور سنڈے ایپیسوڈ میں سیٹرڈے میں ہی ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ سنڈے میں میرا دہلی کا سفر ہے، اور دہلی کے نام سے ایک بات اور یاد آئی۔ دہلی میں میرا ارادہ ہے خواتین کے پروگرام، جو دینی پروگرام خواتین کے ہوتے ہیں، وہ دہلی میں نے نہیں دیکھے کہ ہوتے ہوں، اور خواتین کے اندر دین کو سیکھنے کی چاہت بہت ہے، خواتین کو دین کا شوق بہت ہوتا ہے۔ تو ہم تو چونکہ فیروز آباد میں اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، دہلی میں میرا آنا جانا بہت ہے، دہلی میں محبت رکھنے والے لوگ بھی بہت ہیں۔ تو ویسے تو میں نے اور بھی جگہ کہا ہے، لیکن عمومی اعلان میں اپنے اس سنڈے کمنٹ باکس کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر دین کا کام کرنے کا جذبہ ہے تو خواتین کے دینی پروگرام مہینے میں 1 پروگرام رکھنے کا میرا ارادہ ہے۔ دہلی میں کوئی بھی اچھی جگہ جہاں بڑی تعداد میں خواتین جمع ہو سکے، تو آپ لوگوں میں سے اس کی ذمہ داری کون لینے کو تیار ہے؟ آپ اگر دہلی میں رہتے ہیں، ہے نا، تو آپ اس پروگرام کی ذمہ داری اگر لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک بڑی سی جگہ جہاں خواتین بڑے آسانی کے ساتھ جمع ہو سکیں، اور مہینے میں کوئی ایک دن بھی جو خواتین کے لیے آپ لوگوں کی سہولت کے حساب سے وہ دن سیٹ کر کے مہینے میں 1 بار میں آیا کروں گا، اور انشاءاللہ دیگر علماء کے ساتھ ہم اس پروگرام کو مینیج کریں گے، اور خواتین مہینے میں 1 بار جمع ہوا کریں گی بڑے پیمانے پر، اور اس میں تقریباً ظہر کی نماز کے بعد یا صبح کے وقت میں جیسے آپ لوگوں کو سہولت ہو، کیونکہ آپ اپنے علاقے کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہیں، تو پھر اس میں ایک دینی باتیں 1-2 گھنٹے خواتین سے ہوا کریں گی، سوال جواب، تاکہ دینی ماحول قائم ہو، خواتین کو پتہ چلے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک عورت جو ہے نا وہ پورے گھر کو سنبھالتی ہے، گھر کی ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے۔ تو خواتین اگر ہماری دین کو سیکھیں گی تو وہ دین کے حساب سے اپنے گھر کو مینیج کر سکیں گی۔ تو آپ لوگوں میں سے جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہو، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، زمین بھی دے رکھی ہے، آپ ویل مینیج بھی کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو، تو آپ کانٹیکٹ کریں مجھ سے 7417810799 پر، ٹھیک ہے؟ اور اپنا نام، اپنا ایڈریس، موبائل نمبر لکھ کے سینڈ کریں، آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ مجھے بہت ضرورت ہے خواتین کے پروگرام کو دہلی میں شروع کرنے کی۔ چلیے، کمبل تقسیمی پروگرام بھی آ رہا ہے ہمارا، تو آپ لوگ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے ذریعے اس اکاؤنٹ نمبر پر 500 روپے ایک کمبل کی قیمت اس بار رکھی گئی ہے۔ آپ 1 کمبل، 2 کمبل، جتنے کمبل ڈونیٹ کرنا چاہیں اس اکاؤنٹ نمبر پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ چلیے، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور منڈے میں انشاءاللہ دیوبند ہوں گا۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو ملاقات کے لیے اسی نمبر پر SMS کر سکتے ہیں۔ اعلان بہت ہو جاتے ہیں سنڈے ایپیسوڈ میں، وہ تو شکر کرو آپ کے میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، ورنہ اسپانسرشپ اگر لینے لگا نا تو پھر تو لیتا ہی نہیں میں۔ بہت میرے پاس کال آتے ہیں، مفتی صاحب ہم آپ کو اسپانسرشپ دینا چاہتے ہیں، 50,000 روپے ملیں گے، 1 لاکھ روپے ملیں گے، ایک ویڈیو کے 5,000 ملیں گے، لیتا نہیں میں نہیں چاہتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو دینی باتیں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، اس بیچ میں کوئی تیسری چیز آئے۔ چلیے، پہلا سوال امرین پوچھتی ہے، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، کیا دہلیز پر بیٹھ سکتے ہیں؟ دہلیز پر دیکھو، اگر بے پردگی کا کوئی امکان نہیں ہے تو دہلیز پر بھی آپ بیٹھ سکتی ہو، نو پرابلم، ہے نا۔ نمبر 2، قرآن شریف مردہ انسان کو بخشنے کے لیے 15 پارے تک پڑھ کر بخش دیں، پھر جب ہم قرآن شریف پڑھیں تو 1 پارے سے پڑھیں یا 16 پارے سے سٹارٹ کریں؟ دیکھو، ہم جتنا بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھتے ہیں، 1 لائن ہی کیوں نہ پڑھیں، وہ بھی ہم ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کر سکتے ہیں۔ 16 پارے آپ نے پڑھے، ٹھیک ہے، تو آپ جو پڑھ رہے ہو نا قرآن، وہ تو آپ اپنے لیے ہی پڑھ رہے ہو، لیکن اس کا ثواب آپ ایز اے گفٹ اپنے مرحومین کو دے سکتے ہو۔ جیسے ہم زندوں کو گفٹ کرتے ہیں نا، مان لیجئے ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب، ہم گفٹ کرتے ہیں، لو بھائی آپ کے لیے گفٹ، تو گفٹ سے جیسے زندے کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی مردے کو ایصال ثواب سے خوشی ہوتی ہے۔ تو 16 پارے پڑھو آپ،
یا 15 پارے پڑھو یا آدھا پارہ پڑھو، جتنا بھی آپ پڑھو، جتنا مرضی چاہو اتنا ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ پورا قرآن ایک پارے سے لے کے 30ویں پارے تک ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ نے 16 پارے 15 پارے پڑھ لیے تو 15 اور پڑھ لو تاکہ ایک قرآن شریف آپ کا مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو 15 پارے پڑھنے کے بعد دل ہو رہا ہے کہ پہلے سے پڑھوں تو نو پرابلم ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت بہرحال ضروری ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ چلیے اچھا جی، میں نے جواب دے دیے ہیں۔ حیدرآباد آئیے، آپ سے ملنے کا بہت خواہش ہے۔ دیکھو آپ لوگ یہ بولتے ہو نا حیدرآباد آئیے، کانپور آئیے، یار یہ کیا بات رہی ہے نا، کہ یعنی فری میں اگر مفتی صاحب آئیں گے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں بولتے آپ لوگ کبھی مفتی صاحب ہم آپ کو بلائیں گے، ہم آپ کو بلا رہے ہیں حیدرآباد، تشریف لے آئیے۔ اس میں محبت ہے، حیدرآباد آئیے تو ہم سے ملیے کبھی، اس میں محبت نہیں جھلکتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ لوگ محبت میں بول رہے ہو، میں سمجھتا ہوں آپ کی محبت ہے، لیکن لکھنے میں محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو یہ بولا کرو مفتی صاحب حیدرآباد ہم آپ کو بلا رہے ہیں، تشریف لے آئیے جب من ہو، تو ایسے اچھا لگے گا۔ حیدرآباد آئیے تو آپ سے ملنے کی بڑی خواہش ہے، یعنی جب ہم حیدرآباد آئیں گے تب آپ ملو گے، تو محبت ادھوری ہوئی نا یہ تو۔ چلو خیر مذاق کی بات ہے، کوئی گلے شکوے نہیں ہے۔ چلیے سہیل حسین کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں سہیل حسین انصاری علی گڑھ سے، الحمدللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا یہ سوال تھا کہ قصر نماز قضا ہو جائے تو اپنے گھر پر آ کر پوری نماز پڑھی جائے گی یا قصر ہی ادا کی جائے گی، یہ ان کا سوال ہے۔ چلیے دیکھو سفر میں جو نماز چھوٹی ہے، مان لیجیے آپ سفر میں تھے اور سفر میں آپ کی جو نمازیں چھوٹی ہیں، تو سفر کی جو قضا نمازیں ہوں گی وہ سفر کے حساب سے ہی ہوں گی۔ مان لیجیے آپ نے اتنا سفر کیا کہ آپ پر قصر واجب ہو گئی، تو جو نماز آپ کی قصر قضا ہوئی ہے تو وہ آپ کو گھر آ کے یا کہیں بھی وہ جو نماز آپ کی قصر چھوٹی ہے وہ آپ کو قصر ہی پڑھنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے سہیل حسین صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مسئلہ۔ مان لیجیے میں دہلی جا رہا ہوں، دہلی میں میری کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، ویسے نماز چھوٹنا نہیں چاہیے لیکن بائی چانس مان لیجیے چھوٹ گئی کسی کی، تو میں مسافر تھا، اب میں گھر واپس آ گیا، تو میری جو سفر میں نماز چھوٹی تھی تو سفر میں مجھے قصر پڑھنی تھی، تو جو نماز میری قصر قضا ہوئی ہے وہ مجھے گھر آ کے بھی قصر ہی پڑھنا پڑے گی، یا جب بھی میں اسے پڑھوں گا تو قصر ہی پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ ارشاد ملک مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال ہے پیر میں یا ہاتھ میں ایسے کہ کالا دھاگا باندھنا کیسے ہے؟ ایسے ہی کیوں باندھو گے آپ؟ دیکھو ایسے ہی کوئی کام کیا جائے تو وہ تو فضول ہے نا، اور خوبصورتی کے لیے ہاتھ میں آپ دھاگے واگے یا رنگ ونگ نہیں پہن سکتے۔ چاندی کی رنگ پہننے کی اجازت ہے مردوں کو، ایسے ہی کوئی چیز پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ رہی بات کالا دھاگا باندھنا، تو کالا دھاگا جو عام طور پر باندھا جاتا ہے تو لوگ غلط منتوں سے اس کو باندھتے ہیں، کچھ لوگ تعویذ لگا کے باندھتے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایک تو ہوتا ہے چلو خوبصورتی کے لیے آپ کچھ پہن رہے ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز خوبصورتی کے لیے بھی آپ پہن رہے ہو جو عام طور پر لوگوں میں غلط مائنڈ رکھتے ہوئے پہنی جاتی ہے، جیسے کہ تعویذ باندھ کر پہنی جاتی ہے، منتوں کے لیے کالا دھاگا باندھا جاتا ہے، کسی اور انٹینشن سے بھی کالے دھاگے باندھے جاتے ہیں، تو پھر ایسی چیزوں کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایسے ہی کالا دھاگا باندھنا بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا کرو گے یار باندھ کر۔ چلو اور ثانیہ اور زیبا کے معنی کیا ہیں؟ دیکھو ثانیہ کے معنی آتے ہیں، ثانیہ کے معنی ویسے تو ثانیہ کا اگر آپ دیکھو گے تو ثانیہ کے معنی آئیں گے ایک سیکنڈ کو کہا جاتا ہے، کچھ وقت کو کہا جاتا ہے ثانیہ، ہے نا، لیکن اس کا جو انڈائریکٹلی مین بنتا ہے وہ بنتا ہے مضبوط ارادے والی عورت، لڑکی، ہے نا، تو یہ معنی ہے اس کے۔ زیبا زیب و زینت یعنی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، خوبصورت، ٹھیک ہے۔ چلیے عبدالزاہد شیخ میں آپ سے ناراض ہوں، میں ایپیسوڈ 228 سے کامنٹ پلیز اس بار میرا کویسچن لے لیجئے مفتی صاحب، آپ کی ویڈیو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب میرے بھائی کا نام راہب ہے، راہب نام کا مطلب بتائیے، ایک مفتی صاحب نے اس کو ناجائز بتایا ہے۔ دیکھیے راہب کے معنی آتے ہیں عبادت کرنے والا، واقعی میں آپ نے سنا ہوگا نا، پہلے زمانے میں ایک راہب تھا، وہ اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا، اور کہتا ہے نا رہبانیت اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے کٹ جانا اور جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت میں لگ جانا، یہ رہبانیت کہلاتی ہے۔ تو راہب کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ وہ مفتی صاحب نے ہو سکتا ہے اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے راہب نام کو اچھا نہ بتایا ہو، کیونکہ رہبانیت اسلام میں درست نہیں ہے۔ رہبانیت کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ پہلے زمانے میں عیسائیوں میں، یہودیوں میں
یہ طریقہ ہوتا تھا اللہ کو منانے کا. آج بھی غیر دوسرے دھرموں میں ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو, دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے بس جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے. تو ویسے تو راہب کا معنی آتے ہیں عبادت کرنے والا. نام ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہ کوئی اور اچھا نام رکھ لو, ٹھیک ہے. تو وہ مفتی صاحب نے جو بتایا وہ بھی انہوں نے بھی کہیں تک ٹھیک ہی بتایا ہے, لیکن اگر آپ اس معنی کے اعتبار سے لیتے ہیں نارمل اللہ کی عبادت کرنے والا تو ٹھیک ہے. چلیے, عرفان پوچھتے ہیں, میں سنڈے کمنٹ باکس 3 سال سے دیکھ رہی ہوں, مجھے آج آپ سے ایک سوال کرنا ہے, پلیز ریپلائی کریں. میری مما کی لڑکی کی طلاق ہوئی ہے, 3 سال ہو گئے نکاح کو, اس کے شوہر نے اسے کبھی چھوا بھی نہیں ہے, کیا اسے عدت کرنا پڑے گی؟ دیکھو, عدت کے معاملے میں یہ سمجھو آپ کہ نکاح ہوا, نکاح کے بعد اگر رخصتی ہو گئی اور رخصتی ہونے کے بعد میاں بیوی تنہائی میں مل لیے, چاہے وہ آدھے پون گھنٹے کے لیے ملے ہوں, تو اگر رخصتی ہو گئی تو پھر عدت کرنا پڑے گی, ہے نا. لیکن رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو پھر عدت نہیں کرنا پڑے گی, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چھوا نہیں ہے تو عدت نہیں کرنا پڑے گی. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو عدت نہیں کرنا پڑے گی, اور رخصتی ہو گئی تھی 2 4 6 دن 8 10 دن یا 1 آدھ دن سسرال میں رہ کے آ گئی شوہر کے پاس تو پھر عدت کرنا پڑے گی, ٹھیک ہے. چلیے, سویٹی انصاری, مفتی صاحب نائس آئیڈیا, دہلی میں پروگرام رکھا کرو, انشاءاللہ میں بھی آؤں گی, بٹ دن کا رکھنا, دن کا ہی رکھا جائے گا پروگرام. تو آپ لوگ کرو ہمت نا, اور اتنے سارے سبسکرائبرز ہیں, دہلی میں بھی ہیں, ہمت کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ ہمت کی کمی ہمارے اندر کیوں ہے؟ آپ دیکھو, دینی پروگرام کے لیے اگر میں کہیں اعلان لگاؤں تو دین کے نام پر لوگ جمع نہیں ہو پاتے, اور دنیاوی جو لوگ ہیں جو ولاگنگ کرتے ہیں, جو ڈانسنگ کرتے ہیں, جو سنگنگ کرتے ہیں, وہ اپنی ایک آواز لگاتے ہیں تو ان کے فالوورز بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں. تو دین کے لیے جو ہمارا جذبہ ہے وہ بہت کم کیوں ہے؟ آخر کیوں کم ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے. ہمت کرو آپ لوگ. مان لیجیے آپ ایک محلے سے مجھے 10 دیکھنے والے ہو تو 10 لوگ مل کے تو پورا پروگرام مینیج کر سکتے ہیں. تو ہمت کرو نا آپ. بالکل, میں تو تیار ہوں انشاءاللہ اپنی ذات سے. خرچہ پانی سب میں ہی اٹھاؤں گا آنے جانے کا, بس آپ کو تو پروگرام مینیج کرنا ہے. محمد ساحل, مفتی صاحب آپ کانپور آئیے گا, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے وہی آگے نا ادھوری محبت والے. مفتی صاحب آپ کانپور آئیے گا, یہ نہیں کہہ رہے مفتی صاحب ہم آپ کو کانپور بلائیں گے یا بلا رہے ہیں, تشریف لے آئیے آپ. تو یہ ادھوری محبت ہے. چلیے, یوزر پوچھتے ہیں, میں آپ کی پوری ویڈیو دیکھتی ہوں, آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہے, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. میں بہت مجبور تھی, میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی اللہ کی, میں بہت شرمندہ ہوں, کیا کروں؟ کچھ بتائیے پلیز, بہت ٹینشن ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے, پلیز بتائیے. سب کا ریپلائی دیتے ہیں, میرا بھی دیجیے. جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے. کتنی بڑا نقصان ہو جائے, کتنی ہی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے, لیکن جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے اور نہ جھوٹی قسم کھانا چاہیے. جھوٹی قسم آپ نے کھا لی ہے نا, اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں, مان لیجیے کوئی کام کو چھپانے کے لیے یا اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے جھوٹی قسمیں کھا لیں, تو اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے, لیکن اتنا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے سچی پکی توبہ کریں, اور آئندہ یہ نیت کریں کہ میں جھوٹی قسم کبھی نہیں کھاؤں گی. جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے, جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے نا. تو اس سے توبہ کریں آپ سچی پکی, اور یہ ارادہ کریں کہ آئندہ آپ کبھی بھی زندگی میں جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گی. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس گناہ کو اللہ معاف کر دے گا, ٹھیک ہے. چلیے, اور اگر جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپا ہے, کسی کا حق مارا ہے, تو اس کا حق آپ واپس کیجئے. چاندنی صدیقی, غریبی آنے کے کارن بتائیے, کہ رات کو بیسن میں جھوٹے برتن رکھنے سے غریبی آتی ہے؟ پلیز ریپلائی کیجئے گا. غریبی آتی ہے سستی پھیلانے سے. مان لیجیے ایک آدمی کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ کچھ کرتا نہیں ہے, سستی پھیلاتا رہتا ہے, پڑا رہتا ہے پورے دن, آلس اس کے اندر بھرا ہوا ہے, وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے, دن بھر سوتا رہتا ہے, اس سے غریبی آتی ہے نا. غریبی آنے کے یہ کارن نہیں ہے, یہ تو گندگی کے کارن ہے. آپ کے بیسن میں جھوٹے برتن پڑے ہوئے ہیں, رات بھر پڑے ہوئے ہیں, صبح بھی پڑے ہوئے ہیں, پھر صاحب کھانا وانا کھا کے سارے برتن دھل رہے ہیں, تو یہ گندگی آنے کے کارن ہے, غریبی آنے کے کارن نہیں ہے. غریبی آنے کے کارن یہ ہے کہ آدمی کچھ محنت ہی نہیں کر رہا ہے, کچھ کوشش ہی نہیں کر رہا ہے, کچھ توجہ ہی نہیں دے رہا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جائے, حلال راستوں کو اختیار ہی نہیں کر رہا ہے. اللہ نے اس کے سامنے بہت سارے کمانے کے راستے رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہے, اللہ سے دعائیں بھی نہیں کر رہا ہے, بس بیٹھا ہوا ہے, دن بھر سوتا رہتا ہے, ٹی وی دیکھتا رہتا ہے, موبائل چلاتا رہتا ہے, تھوڑا بہت کام کر کے آگے جس سے خرچہ پانی چل جائے. یہ ہے غریبی آنے کا کارن. ورنہ جو محنت کرتا ہے, صحیح ڈائریکشن میں محنت کرتا ہے, پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا.
کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں ایسے لکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ کوشش کرے گا تو یہ اس کو مل جائے گی، کوشش نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کوشش کرتا ہے تو اس کو مل جاتی ہیں، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو غریبی آنے کا کارن یہی ہے سب سے بڑا، اسی لیے اپنے اندر کی سستی دور کرو، سونا کھانا پینا زندگی گزارنے کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ، اللہ کی عبادت پابندی سے کرو، اور صحیح ڈائریکشن میں حلال رزق کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ خوب دے گا آپ کو، غریبی دور ہو جائے گی آپ کی، ہے نا۔ میں اپنی گاڑی صحیح کروانے گیا ہوا تھا، وہ میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کیا تھا، موقع ملا تو لگا بھی دوں گا اسکرین پر۔ تو میں نے دیکھا کہ اس آدمی کا جو ہے نا ہاتھ خراب تھا، قد بھی بہت چھوٹا تھا، دبلا پتلا سا، اگر وہ بھیک مانگے تو روزانہ اس کو 2-3 ہزار روپے بھیک میں مل جائیں، ایسی اس کی کنڈیشن تھی۔ لیکن وہاں وہ گیریج میں گاڑی دھونے کا کام کر رہا تھا۔ اس نے میری گاڑی کی چابی لی، گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا دھونے کی جگہ پر لے کر گیا، اور میری گاڑی اس نے ایک ہاتھ سے ہی اچھے سے دھوئی، ایک ہاتھ سے۔ اس کا ہاتھ یوں تھا، کام مطلب ایسے فنگر اس کی کام نہیں کر رہی تھی، لیکن ہاتھ جیسے بولتے ہیں نا ٹونٹا جس کو بولتے ہیں، تو ایسے اس کا ہاتھ تھا، مشکل سے کام ہوتا تھا اس سے۔ تو میں اس کی چھوٹی سی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی، لیکن وہ رات تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، تو اچھے سے ریکارڈ نہیں ہو پائی۔ تو میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو، ایک یہ آدمی بھی ہے جو بھیک مانگ سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، لیکن محنت کر رہا ہے، 7-8 ہزار روپے پورے مہینے میں کما رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ہوتے ہیں محنتی لوگ، اللہ نے اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو غریبی آتی ہے ان کاموں سے، محنت کرنے سے غریبی کبھی نہیں آتی ہے۔ کھانے جھوٹے، یہ وہ، چپل ٹیڑھی میڑھی الٹی سیدھی، ان چیزوں سے آپ کا گھر میں رہنے سہنے کا اسٹائل پتہ چلتا ہے کہ آپ کس ڈھنگ کے لوگ ہو۔ غریبی سے اس کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یوزر آ گئے صاحب۔ مفتی صاحب اللہ کے واسطے میرا ریپلائی ضرور دیجیے گا۔ مولانا صاحب میرے چہرے پر چوٹ لگ گئی تھی جس وجہ سے میری نوز کا آپریشن ہوا تھا، اور چہرہ پہلے سے میرا بیکار دکھنے لگا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ریلیشن میں کوئی ہیں، وہ میرے فیس کی بہت مذاق بناتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اس طریقے سے کہ اپنی شکل شیشے میں دیکھ، موٹی ناک ہے، ٹیڑھی ناک ہے، تو اس سے کوئی بیان نہیں کرے گا، تو کیا مفتی صاحب ہم اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ اس کا چہرہ مجھ سے بھی بدصورت کر دے، میرا بہت دل دکھتا ہے، میں بہت روتی ہوں، کہ ہم اس کے لیے تہجد میں بد دعا کر سکتے ہیں؟ یہ جو اس طرح سے بولتے ہیں نا کہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھ، موٹی ناک ہے، ٹیڑھی ناک ہے، تو اس سے تو کوئی بیان نہیں کرے گا، یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایسے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا نام کو بگاڑ کر بلانے سے بھی منع فرمایا۔ کسی کو ایسے نام سے بلانا جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو، ایسے نام لینے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا، قرآن میں اللہ نے منع فرمایا۔ پھر آپ کسی کے چہرے کا مذاق اڑاؤ، حالانکہ چہرے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر آپ کسی کے چہرے کا مذاق اڑا رہے ہو تو گویا کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہو، تو اس سے اللہ کو غضب آنا لازمی ہے، اور کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بڑے آپ کے اوپر، اور آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا عذاب مسلط ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، کسی کے بھی چہرے کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کے کسی عیب سے اس کو مت پکارو جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کھلا ہوا حرام ہے۔ جس طرح سے شراب پینا حرام ہے نا، جس طرح سے جوا کھیلنا حرام ہے، جس طرح سے زنا کرنا حرام ہے، اسی طرح سے کسی کے چہرے کا، کسی کو ایسے لفظوں سے پکارنا، کسی کو ایسی باتیں بولنا اس کی ذات کے بارے میں جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو جو آپ کو ایسے بلاتے ہیں، شیشے میں شکل دیکھ، انتہائی گرا ہوا شخص ہے وہ، انتہائی ذلیل ہے وہ اللہ کے نزدیک، انتہائی کمینہ ہے وہ جو اس طرح سے کسی کے چہرے پر کسی پر ٹونٹ کستا ہے اور کسی کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے، وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ رہی بات یہ کہ آپ کا دل دکھتا ہے، دل دکھنا لازمی ہے، بالکل دل دکھے گا جب کوئی ایسے بولے گا، ہے نا۔ آپ اپنے گھر میں کمپلین کیجئے، ان پر سختی کے ساتھ بولیے کہ بھائی اس طرح سے بات نہیں کریں گے آپ، اور اس طرح سے اگر کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو 4 لوگوں کے سامنے ہی وہ مذاق اڑاتا ہے نا، کوئی بھی مذاق اڑانے والا مذاق اڑائے تو گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں۔ ہوتا ہے کیا ہے، نارمل سب ٹھٹے مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ مان لیجئے ایک آدمی ہے جو کسی کے چہرے کا مذاق اڑا رہا ہے، ارے اپنا چہرہ دیکھا ہے کیسی لگتی ہے تو، یہ وہ، گھر میں سب بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، ہاں سب ہنس رہے ہوتے ہیں، یعنی حرام کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اللہ کو ناراض اور حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے، سب ٹھٹے مار کے ہنس رہے ہیں۔ کسی کا بھی اس طرح سے مذاق اڑانا کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہو، وہ ہرٹ ہو رہا ہو، جائز نہیں ہے۔
گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے شخص پر سختی کریں کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، یہ کسی کے چہرے کا مذاق اڑا رہے ہو، کسی کے کلر کا مذاق اڑا رہے ہو، کسی کا کلر سانولا ہے تو اسے کالا بول رہے ہو، کسی کے دانت باہر نکل رہے ہیں تو اس کو کچھ اور بولا جا رہا ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ رہی بات بد دعا کی، بد دعا مت دو آپ، اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ دل دکھ رہا ہوگا، دل دکھتا ہے بالکل، میں مانتا ہوں، اور بد دعا دینے کا دل بھی کرتا ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، ہے نا، اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ تو بد دعا مت دو، بہتر یہی ہے نا، اللہ سے ہدایت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ یہ سوچو کہ دنیا ہے، دنیا میں سبھی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بہرحال دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ چلیے، رخسان مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکی پہلے حجاب نہیں کرتی ہو اور اس کی 2-3 ویڈیوز کسی فرینڈ کے یوٹیوب چینل پر ہوں، اور جس کی ویڈیو ہیں وہ کچھ ٹائم بعد حجاب کرنے لگ جائے، تو جو پرانی ویڈیو یوٹیوب پر ہیں اس کی کیا اس ویڈیو کے کارن گناہ پڑے گا؟ حجابی لڑکی کو پلیز اس کا آنسر دے دیجئے۔ جو ویڈیوز ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ہے نا، تو ان ویڈیوز کو ہم ڈیلیٹ کر دیں، اور جو ویڈیوز ہم نہیں ڈیلیٹ کر سکتے، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے نا۔ مان لیجئے، دیکھیں آپ کتنے ایکٹریس ہوتی ہیں، کتنے ایکٹر ہوتے ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، اب اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے سانگز، ان کی فلمیں، ان کے گانے، ان کی بہت ساری ایسی فوٹوز سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں جن کو ڈیلیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو وہ ویڈیوز اگر ڈیلیٹ نہیں کر سکتی ہیں آپ تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہے نا۔ اور اگر وہ ویڈیوز ایسی ہیں جو ڈیلیٹ کر سکتی ہیں، مان لیجیے ڈانس کی ویڈیو ہیں یا کوئی اور ٹائپ کی ویڈیو ہیں جو شریعت کے اعتبار سے غلط ہیں اور ان کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتی ہیں تو ڈیلیٹ کر دیجئے، نہیں کر سکتی ہیں تو پھر چھوڑیے، ہے نا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چلیے، عنایہ چودھری، میں آپ کی بہت پرانی سبسکرائبر ہوں، پہلی بار کمنٹ کر رہی ہوں۔ پرانی سبسکرائبر بھی ہیں آپ، کمنٹ بھی پہلی بار کر رہی ہیں۔ مجھے آپ کی ویڈیوز بے حد پسند ہیں اور آپ کی وجہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں آپ کو اپنا بھائی بھی مانتی ہوں۔ ارے میری بہنا، بہت بہت شکریہ اس محبت کے لیے۔ میرا سوال ہے، کیا رمضان میں نیو کپڑے پہننے سے وہ کپڑے بے حساب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے ہم سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ دیکھو، اللہ کے ہاں تو ساری چیزوں کا حساب لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کپڑے بے حساب ہو جاتے ہوں۔ ہر وہ چیز جس کا استعمال شریعت کے خلاف کیا جائے اس کا حساب ہوگا، آدمی گرفت میں آئے گا، ہے نا۔ تو کپڑا پہنتے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں، کپڑا پہننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، ہے نا، ہر پل اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو پھر اللہ حساب لے گا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی چیز، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا آخرت میں تو بہرحال حساب ہوگا کہ ہم نے جو نعمتیں دی تھیں اس کا کیا کیا تم نے۔ تو اگر ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہوگی، اللہ کی تعریفیں بیان کی ہوں گی، اللہ کی نعمتوں جو ہمیں ملی ہیں اس کا حق ادا کیا ہوگا تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، رمضان میں کپڑے پہنو یا کسی بھی دن پہنو، بہرحال آخرت میں ساری چیزوں کا حساب تو ہوگا۔ چلیے، توفیق مفتی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہم روزانہ آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جزاکم اللہ۔ نمبر 1، کس صحابی نے قرآن کو کتاب کی شکل میں لکھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام کے مشورے سے قرآن مجید کے جو الگ الگ پارے، الگ الگ صورتیں جو لکھی ہوئی تھیں، کوئی صورت کسی کے پاس، تمام صورتوں کو جمع کر کے ایک قرآن کو کتاب کی شکل دی گئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، لڑکیوں کو حافظہ بنانا کیسا ہے؟ جو فضیلت حافظ قرآن کو ہے وہ حافظہ کو بھی ہے۔ حافظ قرآن میں سب آ جاتے ہیں، لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، لڑکے بھی آ جاتے ہیں۔ تو حافظ قرآن کی جو فضیلت ہے وہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حافظ قرآن کی فضیلت میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تسلیم پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں آپ کے ویڈیوز 1 سال سے دیکھ رہی ہوں، بہت بار کمنٹ کیا، میرا کویسچن پک نہیں ہو رہا، شاید آپ میرے سے ناراض ہیں۔ میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوتا، میں اپنے دشمنوں سے بھی ناراض نہیں ہوتا، آپ تو محبت کرنے والے ہو میرے۔ میں نے خواب میں حضور پاک اور ان کے صحابہ کو دیکھا ہے جو جنگی لباس پہن کر جنگ میں جا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ میں میرڈ ہوں ماشاءاللہ، میرا ایک بیٹا بھی ہے، 2 سال کا، جو پہلا کلمہ یاد کر لیا ہے اور دوسرا کلمہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہے، اور حضور کا اور صحابہ کا خواب میں دکھ جانا
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے نا۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو دین کے لیے قبول کرے گا اور آپ کے بچے سے دین کے خوب کام لے گا، اسی لیے آپ اپنے بچے کی دینی تربیت میں لگی رہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، مالک برانڈ، مفتی صاحب خیریت ہے؟ مائی نیم از یاسمین، آئی ایم فرام علی گڑھ، میں آپ کو اپنا بڑا بھائی مانتی ہوں۔ ارے یہ بھی ہماری بہنیں آ گئیں، ماشاءاللہ کتنی ساری میری بہنیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ بہنیں وہی والی ہیں کہ کبھی آئیے گا علی گڑھ، کبھی آئیے گا حیدرآباد، کبھی آئیے گا کانپور تو ہم آپ سے ملیں گے، یہ والی بہنیں ہیں ساری۔ پلیز میں نے پہلے بھی کویسچن کیا تھا پر آنسر نہیں دیا، پلیز ایڈمن صاحب آپ میرا کمنٹ مفتی صاحب تک پہنچا دینا۔ کبھی آئیے گا علی گڑھ تو بتائیے گا، بتا دیں گے بھائی صاحب، اور کیا ہے، علی گڑھ آئیں گے، حیدرآباد آئیں گے، کانپور آئیں گے، جبھی بتا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بلانے کی توفیق نہیں ہوگی آپ لوگوں کو کیونکہ محبت ہی ادھوری ہے۔ چلو، میں سر علی، یو آر مائی بیسٹ ٹیچر، تابوت سکینہ کیا ہے، اسے کسے کہتے ہیں پلیز بتائیے۔ آلریڈی میں اس پہ ایک پوری کلپ بنا چکا ہوں تقریباً 20-25 منٹ کی، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیے، تابوت سکینہ کس کو کہتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس میں کلیئر کیا ہے۔ آفتاب عالم شیخ، میرا نام فردوس ہے، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں، امید ہے آپ میرے سوالوں کا جواب اگلے ایپیسوڈ میں دیں گے۔ میرا سوال ہے کہ آرٹیفیشل جویلری پہننا گناہ ہے اور اسے پہن کے نماز نہیں ہوتی ہے؟ آرٹیفیشل جویلری پہننا خواتین کے لیے جائز ہے اور اس کو پہن کر نماز بھی ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کا شوہر شادی کے 5 سال بعد اسے چھوڑ کر کہیں چلا جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، پھر وہ 12 سال بعد واپس آ جائے تو کیا انہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور وہ باہر نکاح کے ساتھ رہیں گے؟ ان کا رشتہ حرام ہوگا۔ شوہر چھوڑ کے چلا گیا، میاں بیوی 10 سال 20 سال 30 سال دور رہے، طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ شوہر 12 سال بعد واپس آ گیا تو طلاق نہیں کہلائے گی، دور رہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق جب تک شوہر نہیں دے گا یا عورت خلا نہیں لے گی، دونوں کا رشتہ قائم رہے گا، چاہے 12 سال کیا 1200 سال بھی دور رہے وہ، ٹھیک ہے، تو طلاق نہیں ہوتی ہے۔ طلاق تبھی ہوتی ہے جب طلاق دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب مائنڈ میں سوال آتا ہے کہ کچھ آدمی جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کا تو پتہ ہی نہیں رہتا ہے، تو پھر شرعی عدالت جو ہوتی ہیں جیسے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ، تو ان کے آفس میں شرعی عدالت جو ہوتی ہیں وہاں اپنا مسئلہ رکھ کر وہ کیا کرتے ہیں، قاضی جو ہوتے ہیں وہ شوہر کی طرف سے پھر نائب بن کر عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن طلاق پھر بھی نہیں ہوتی، مطلب وہ نائب بن کر شوہر کی طرف سے طلاق دیں گے پھر طلاق ہو جائے گی، لیکن ایسے ہی دور رہ کر طلاق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، عادل اشفاق صاحب، اللہ آپ کے علم میں خیر و برکت عطا فرمائے، جزاکم اللہ، آمین۔ جاننا یہ تھا کیا دوران ہم بستری عزل کرنا گناہ ہے؟ عزل کرنا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عزل کر سکتے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کو کس عمر تک پاس میں لٹا سکتا ہے؟ 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر علیحدہ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 10 سال کی عمر میں ماں بیٹے کو نہیں سلا سکتی اپنے ساتھ اور باپ بیٹی کو نہیں سلا سکتا، اور 10 سال کی عمر میں بچے جتنے بڑے ہوتے ہیں، مان لیجیے آپ کا بچہ 7 سال میں 8 سال میں اتنا بڑا ہو گیا، تب بھی ان کے بستر علیحدہ کر دو، ٹھیک ہے۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بستر میں دوری ہو دونوں کے ساتھ سونا اب درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر و بیشتر دوران نماز شیطان کی جانب سے جو برے وسوسے آتے ہیں نماز کی حالت میں، توبہ استغفار پڑھا جا سکتا ہے؟ نماز کی حالت میں آپ کو ادھر ہی دھیان لگانا ہے جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے یہاں مغرب کی اذان 5:15 پر ہوتی ہے، جماعت اگر چھوٹ جائے تو اس کا اول وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ تو آپ ڈال کے دیکھو کہ عشاء کی نماز کا ٹائم آپ کے ایریے میں کب شروع ہو رہا ہے گوگل پہ، ہے نا، یا مسجد میں جو پورا چارٹ لگا ہوتا ہے اس میں دیکھو، عشاء کی نماز کا ٹائم جب شروع ہو رہا ہوگا تو جیسے ہی عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ محمد سرور، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہم کسی کو ایسے قرضہ دے سکتے ہیں؟ ایکسپلین۔ ہم نے کسی کو 10 گرام گولڈ کی قیمت کے برابر قرض دیا اور کچھ دنوں کے بعد 10 گرام گولڈ کی قیمت واپس لے لی، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ یہ غلط ہے بالکل۔ دیکھو، سود کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے دی اور سیم وہی چیز آپ اس سے زیادہ لے رہے ہو، تو یہ کہلاتا ہے سود۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز آپ نے دی کسی کو اور وہی چیز آپ زیادہ واپس لے رہے ہو۔ جیسے کہ آپ نے جو پوچھا ہے 10 گرام گولڈ کی قیمت آپ نے دی، مان لیجیے 10,000 روپے آپ نے دیے، بھائی صاحب یہ 10 گرام گولڈ کی قیمت ہے، یہ میں آپ سے 10 گرام گولڈ کی قیمت ہی واپس لوں گا۔ اب اس نے آ کے کچھ دنوں کے بعد آپ کو 11,000 روپے دیے، تو آپ نے اس کو بدلے میں کیا دیا تھا؟ پیسے۔ بدلے میں اس نے آپ کو کیا دیے؟ پیسے، زیادہ پیسے دیے 1,000 روپے۔
اسی کو سود کہا جاتا ہے، آٹے کے بدلے میں آٹا، گولڈ کے بدلے میں گولڈ، تو اسی کو سود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ آپ گولڈ دو 10 گرام، آپ اسے بولو یہ 10 گرام گولڈ ہے بھائی صاحب، یہ میں نے آپ کو بطور قرض دیا، آپ اس کو بیچ کے پیسے لو، چاندی لو، کچھ بھی کرو، مجھے مطلب نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد آپ مجھے یہی 10 گرام گولڈ واپس کر دینا، تو وہ آپ کو اتنا ہی 10 گرام گولڈ اگر واپس کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن قیمت نہیں، کیونکہ قیمت تو پھر گھٹے گی بڑھے گی نا، قیمت تو گھٹے گی بڑھے گی۔ ہاں آپ کسی کو قرضے میں کچھ دے رہے ہو، واپس اتنا ہی لے رہے ہو جتنا آپ نے دیا تھا، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ غلط ہے؟ غلط ہے بالکل۔ چلیے صاحب، یہ تھے کچھ سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سنڈے ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ کیجیے گا، سوشل پلیٹ فارم پر اس ایپیسوڈ کی شیئر کیجیے گا، گھر پہ بڑی LED میں لگا کے گھر میں سب کے ساتھ دیکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔